کرلوئی سیریز کی ایک اور دھماکےدار قسط اختتام کو پہنچی۔ قسط میں ایسے سنسنی اور ایموشن سے بھرپور سینز دکھائے گئے جس نے فینس کی سانسیں روک کر رکھ دیں۔ عثمان بے پر دشمن اور غدار ایک ساتھ حملہ آور ہوئے کہ شاید ایسے عثمان بے گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن بیڑیے کا بچہ بیڑیا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہادر وہ ہوتا ہے جس کا ذکر دشمن کے ایوانوں میں ہو، اور میرے خیال سے گزشتہ قسط کا سب سے بہترین سین بھی وہی تھا جب باچھو نے اولگان سے کہا کہ میں نیلے بیڑیوں کو پوری دنیا پر حکومت کرتے دیکھ رہا ہوں، اور وہ کارا عثمان ہے۔ جی ہاں، دشمن ہمیشہ گھبراہٹ اور ڈر میں ہی ایکسپوز ہوتے ہیں، اور یہاں بالکل تاریخ کی عکاسی کی گئی، کیونکہ تاریخ کے مطابق بھی اس دور میں منگولز عثمان بے کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ جی ہاں، سیریز میں اس وقت 1-2 نہیں بلکہ 4 سے 5 واقعات چل رہے ہیں جن میں البے کا ٹاپک سر فہرست ہے، جس کا کردار ایک دم سے نیگیٹو کر دیا گیا ہے، جبکہ حلیمہ اور التوگا کے واقعات نے بھی سنسنی پھیلا رکھی ہے۔ جبکہ اب تو ہولوفیرا کو بھی اسکرین ٹائم ملنے جا رہا ہے، جو کہ پریگننٹ ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، ہولوفیرا نے تاریخ کے مطابق مراد اول کو جنم دیا تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے عظیم سلطان تھے، جبکہ حلیمہ اور بالا کے سین پر ایک بار پھر قسط کا اختتام کر دیا گیا تاکہ لوگ اس بارے کشمکش میں ہی رہیں کہ آخر اگلی قسط میں کیا سرپرائز ملنے جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی آج کل سرپرائزز اور ٹویسٹ سے بھرپور قسطیں ہوتی ہیں۔ البے کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ البے آلپ جو کہ کچھ ٹائم پہلے تک عثمان بے کے سب سے وفادار آلپ تھے، انہوں نے پورے کائی قبیلے کو زہر دے کر سب کی جانیں داؤ پر لگا دیں۔ یوں تو یہ ایک ناقابل معافی اور بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سوال جو کہ آڈینس کے مائنڈ میں ہے کہ کیا واقعی البے منگول جاسوس ہیں؟ حالانکہ وہ ایک عظیم جاسوس سنگرتگن بے کا پوتا ہے، تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں سنسنی پھیلانا ایک الگ چیز ہے اور تاریخی کرداروں کو نیگیٹو دکھانا ایک الگ چیز، جو کہ فینس کی ناراضگی کا بھی باعث بنتی ہے، جو کہ کرلوئی سیریز کی تاریخ سے واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ قسط پر ملا جلا تبصرہ دیکھنے کو ملا۔ خیر، آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ کیا البے آلپ واقعی منگولوں کے وفادار ہیں؟ البے آلپ کب اور کیسے ایکسپوز ہوں گے؟ کیا البے آلپ کی کوئی بڑی کمزوری اولگان کے پاس ہے جو وہ البے سے یہ سب کروا رہا ہے؟ آپ کو بتائیں گے کہ اورحان بے اس وقت کہاں ہیں، اورحان بے اور عثمان بے کو منگولوں کے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی حلیمہ کی کہ کیا حلیمہ کی یادداشت واقعی واپس آ گئی ہے؟ قبیلے کے سبھی لوگ جو کہ زہر کے اثر کی وجہ سے نڈال ہیں، ان کے لیے تریاق کہاں سے اور کون لائے گا؟ جبکہ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی جرکتائی کے بھائی التوگا کی کہ کیا واقعی التوگا جرکتائی کو مار دیں گے؟ جبکہ ہولوفیرا کے بارے بھی اہم بات بتانے والے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ اگلی قسط کے بارے وہ سب باتیں جان سکیں جو کہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے گزشتہ قسط کا اختتام ہوا تھا۔ جی ہاں، جب گزشتہ قسط اینڈ ہوئی تو عثمان بے اور اورحان بے کا تعاقب کرتے کرتے منگولوں کے جال میں پھنس گئے تھے، جبکہ دوسری جانب بالا خاتون بھی قبیلے پہنچ گئی تھیں اور انہوں نے حلیمہ کو گرتے ہوئے تھام لیا تھا۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ البے کے ذریعے پانی میں ڈالے گئے زہر کا اثر حلیمہ پر بھی ہو گیا تھا، اور یہ بات جیسے ہی صوفیہ کو پتہ چلی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً اولگان سے زہر کا تریاق مانگ لیا تھا۔ لیکن واضح کر دے کہ حلیمہ خاتون صوفیہ کے تریاق لانے سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ قبیلے میں موجود لوگ کس تریاق سے صحیح ہوں گے اس بارے بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے جس کی وجہ سے کائی اتنی مشکل میں پھنسے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں البے کے بارے، جن کا کردار منگولوں کے آتے ہی مکمل طور پر چینج کر دیا گیا ہے۔ وہ البے جو کہ کائیوں کے لیے بڑے بڑے مشن کر رہے تھے اور اپنی جان داؤ پر لگا دیتے تھے، انہوں نے کچھ ہی پلوں میں پورے کائی قبیلے کو زہر کے اثر میں ڈبو دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ غدار اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے اور ضرور کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے۔ یہی غلطی البے نے بھی کر دی ہے اور عائشہ اور بیگم خاتون کو زہر کے اثر سے بچا لیا ہے، جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ شاید اس نے تو سوچا تھا کہ سب لوگ مر جائیں گے اور کوئی بچے گا ہی نہیں جو اس سے حساب لے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی۔ عثمان بے دشمنوں اور غداروں دونوں پر بھاری ہونے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی قسط عثمان بے کے نام رہنے والی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ اگلی قسط کے لیے آپ کو 2 ہفتے کا ویٹ کرنا پڑے گا،
کیونکہ نیو ایئر کی وجہ سے کرلش عثمان کی اگلی قسط پینڈنگ ہو چکی ہے اور قسط نمبر 177 2025 کے پہلے ہفتے میں دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کی یہ شارٹ سی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی جان جائیں گے۔ سب سے پہلے اس سوال کا جواب جان لیں کہ عثمان بے منگول جال سے کیسے نکلیں گے، کیا انہیں کوئی بچانے آئے گا؟ پھر واضح کر دیں کہ اولگان کا مقصد عثمان بے کو مارنا نہیں ہے، وہ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ وہ سبھی ترکوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا، بلکہ وہ اس کے برعکس چاہتا ہے کہ عثمان بے کی ساکھ خراب ہو اور لوگ اسے ریجیکٹ کر دیں تاکہ البے کو کائی سردار بنایا جائے، کیونکہ البے تو کائی خاندان سے ہے اور سنگرتگن بے کے پوتے ہیں۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ البے کی حقیقت بتانے سے پہلے واضح کر دیں کہ عثمان بے منگول جال سے خود ہی نکل آئیں گے، شاید البے بھی وہاں عثمان بے کی مدد کرے، تاہم بران اور اورحان کو بچانے میں ناکام رہیں گے جنہیں اولگان نے چھپا دیا تھا۔ اصل میں اولگان یہاں لمبی گیم کھیل رہا ہے اور سبھی سرداروں کو استعمال کر کے یہاں حکمرانی کرنا چاہ رہا ہے، اور ویسے بھی اس کا پلڑا باری ہے، کیونکہ نہ صرف بازنطینی بلکہ البے اور التوگا جیسے لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ یہاں عثمان کے لیے بڑی آزمائش تو آئی ہے، لیکن یہ دن جلد کٹ جائیں گے اور دشمن تو دشمن غدار بھی عثمان بے کے انتقام کی آگ میں جل جائیں گے۔ عثمان بے سب سے پہلے جب قبیلے آئیں گے تو تریاک پیئیں گے، جبکہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ منگول خود ہی عثمان بے کو تریاک دے دیں، کیونکہ منگولوں کا مقصد عثمان بے کو مارنا نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب قبیلے کے لوگوں کے لیے تریاک علاؤالدین بے ہی تیار کر لیں گے، جو کہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب قبیلے سے یہ آفت ٹلنے کے بعد عثمان بے دیوان بلائیں گے اور تحقیقات شروع ہوں گی، تو بیگم خاتون اور عائشہ کے صحیح سلامت ہونے سے سارا شک البے پر چلا جائے گا، کیونکہ البے نے ہی عائشہ اور بیگم خاتون کے لیے الگ پانی رکھا تھا۔ لیکن یہاں پر بیگم خاتون کی گواہی میٹر کرے گی۔ بیگم خاتون یہاں البے کو بلیک میل کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ جان گئی ہیں کہ اس سب کے پیچھے البے ہی ہیں، اور جب عائشہ پر اس کا اثر نہیں ہوا تو شک یقین میں بدل جائے گا۔ اس لیے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ البے ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ عثمان بے البے کو کیا سزا دینے والے ہیں، اور اگر البے سنگرتگن بے کے پوتے ہیں تو وہ اس حد تک کیسے گر سکتے ہیں کہ پورے کائی خاندان کی جان داؤ پر لگا دیں۔ ویور یہاں پر دو پاسبلٹیز ہیں، وہ یہ کہ یا تو البے کی کمزوری منگولوں کے پاس ہے، وہ کوئی فیملی ممبر ہو یا کوئی اور قیمتی چیز جو کہ ریاست اور کائیوں سے بھی اہم ہے، اور جب وہ ایکسپوز ہوں گے تو عثمان بے کو سچ بتا دیں گے۔ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ البے ہیں ہی منگول جاسوس، لیکن یہاں ایک چیز حیران کن ہے کہ اسے ریاست کے اتنے بڑے وفادار سنگرتگن بے کا پوتا کیوں دکھایا گیا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے البے کے منگول جاسوس ہونے کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ اگر اتنے بڑے جاسوس کے پوتے کا کردار غداری والا دکھایا گیا تو یہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، جس سے آڈینس ناراض ہوں گے، اور امید بھی یہی ہے کہ کرلش مینجمنٹ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گی، اور اینڈ پر البے عثمان بے کو ایسا ایکسکیوز دے دیں گے کہ عثمان بے سیٹسفائی ہو جائیں گے۔ اگر بقیہ حالیہ واقعات کی بات کی جائے تو ہولوفرا خاتون مسلمان ہونے جا رہی ہیں، نہ صرف یہ بلکہ وہ پریگننٹ بھی ہو گئی ہیں اور وہ مراد اول کو جنم دیں گی، جبکہ اورحان بے جلد منگول قید سے واپس آ جائیں گے۔ یہاں اورحان بے کی واپسی کے دوران تاریخی الپ کی انٹری ہونے والی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حلیمہ خاتون کی، تو حلیمہ خاتون نڈال ہونے کی وجہ سے بالوں کو پہچان لیں گی، کیونکہ اس کی پرانی میموری لوٹ آئے گی، اور اگر حلیمہ کے کردار کو تھوڑا مزید کھینچنا ہوا تو حلیمہ زہر کا اثر ختم ہوتے ہی دوبارہ پوائنا والے کام ہی کریں گی اور بالا کی جان کی دشمن بن جائیں گی۔ رہی بات التوگا کی، تو التوگا کا کردار لانگ ٹرم کے لیے لایا گیا ہے، چونکہ وہ جرکتائی بے کا سخت مخالف ہے، تو وہ جرکتائی بے پر ذرا سا بھی رحم نہیں کھائے گا۔ اس کے برعکس جرکتائی بے التوگا سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اگر تو کہانی کو ایموشنل ٹچ دینا ہوا تو جرکتائی کو التوگا کے ہاتھوں شہید کروا دیا جائے گا۔ ویورز، آپ کے خیال سے البے کی حقیقت کیا ہے؟